اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سامعین ذی احتشام، آج کی اس ویڈیو میں اہم فقہی اصطلاحات حروف تہجی کے اعتبار سے، یعنی الف سے یا تک ترتیب کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ ادا وہ عبادت جو اپنے مقررہ وقت پر ادا کی جائے ادا کہلاتی ہے۔ مثلا فجر کی نماز صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے اور رمضان کے روزے ماہ رمضان میں رکھ لیے جائیں تو اسے ادا کہا جاتا ہے۔ احرام حج کی نیت کر کے حج کا لباس پہننے کو احرام کہا جاتا ہے۔ جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ سب حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد بہت سے وہ کام ممنوع ہو جاتے ہیں جو پہلے مباح اور جائز تھے، اس لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ احصار کے لغوی معنی روکنا یا باز رکھنا ہے۔ اصطلاح میں احصار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کر لے اور پھر اسے حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں محصر کہا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ احصار استعمال کیا جاتا ہے۔ اذن عام یہ نماز جمعہ واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں ہر خاص و عام کو شریک ہونے کی اجازت ہو اور کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ استلام اس کے لغوی معنی چھونا اور بوسہ دینا ہے۔ اصطلاح میں اس سے حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا مراد ہے۔ طواف کعبہ کا ہر چکر شروع کرتے وقت اور ہر طواف کے خاتمے پر حجر اسود کا استلام اور رکن یمانی کا استلام مستحب ہے۔ استباع اس سے مراد چادر وغیرہ کو اس طرح اوڑھنا ہے کہ اس کا ایک کنارہ دانے شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اڑھایا جائے اور داہنا شانہ کھلا رہے۔ اعتکاف اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کچھ وقت کے لیے دنیا کے علائق و روابط اور تعلقات و مصروفیات سے الگ ہو کر کسی مسجد میں جا بیٹھے اور وہاں ذکر و فکر اور یاد الہی میں مشغول رہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں یہ عمل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ آفاقی میقات سے باہر کے علاقوں میں رہنے والے کو اصطلاح میں آفاقی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعض احکام و مسائل میقات کے اندر رہنے والوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ افراد حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، تمتع اور افراد۔ اب یہ افراد کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ حج کی وہ قسم ہے جس میں حج کرنے والا صرف حج کی نیت کرے اور حج کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کرے۔ اس طرح کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے اور یہ عمل حج افراد ہے۔ اقامت نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ایک شخص وہی کلمات دہراتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ عرف عام میں اسے اقامت کہا جاتا ہے، اسے تکبیر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔
اقتدا، امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرنے کو اقتدا کہا جاتا ہے۔ اقتدا کرنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، جس امام کی اقتدا کی جاتی ہے اسے مقتدا کہا جاتا ہے۔ استقبال قبلہ، نماز پڑھنے کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا استقبال قبلہ کہا جاتا ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف رہیں۔ اسلامی شعائر، ان سے مراد وہ دینی عبادات و اعمال ہیں جو ایک طرف دین کی قدر و عظمت اور شان و منزلت کا اظہار کرنے کے لیے نشان اور علامت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دوسری طرف دین سے شغف اور دین کی عظمت و اہمیت کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں۔ استخارہ، اس کے لفظی معنی خیر اور خوبی طلب کرنا ہے۔ اصطلاح میں استخارہ یا نماز استخارہ سے مراد وہ نفلی نماز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے سکھائی ہے کہ جب بھی کسی جائز کام کے سلسلے میں یہ واضح نہ ہو رہا ہو کہ اس میں خیر اور بھلائی کا پہلو کیا ہے، اور کسی پہلو پر بھی اطمینان نہ ہو رہا ہو، تو آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر استخارے کی مسنون دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے کہ وہ نماز استخارہ کی برکت سے کسی ایک پہلو پر اطمینان یا دلی رجحان عطا فرما دے گا۔ استنجا، رفع حاجت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بدن کے اگلے یا پچھلے حصے کو پاک کرنے کا نام استنجا ہے، خواہ اس کے لیے مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جائیں خواہ پانی، مطلوب انقاء ہوتا ہے یعنی ناپاکی کو صاف کرنا۔ الہام، اس کے لفظی معنی اتر پڑنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی الہام، اس کے لفظی معنی اتر پڑنا ہے۔ اوسط مفصل، سورہ طارق سے سورہ بینہ تک کی صورتوں کو اوسط مفصل کہا جاتا ہے۔ عصر اور عشاء میں ان صورتوں کو پڑھنا مسنون ہے۔ ایک مثل، زوال کے وقت ہر چیز کا جو سایہ اصلی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو اس کو ایک مثل کہا جاتا ہے۔ اوقیہ، ایک وزن ہے جو 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ ایام بیض، اس کے لفظی معنی روشن دن ہے۔ اصطلاح میں ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کو ایام بیض یعنی روشن دن کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، جن کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم پہ پہلے لوگوں پہ فرض تھے، یعنی سابقہ امتوں پہ فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ایک ماہ ہے جس کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اہل ایمان پہ۔ ان روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمان اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، جنہیں ایام بیض کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15، لیکن وہ روزے فرض نہیں تھے، وہ استحبابی عمل تھا، ابتدائی عمل تھا۔ ایام تشریق، ماہ ذی الحجہ کی 9 سے لے کر 13 تک ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ
10ویں تاریخ کو یوم نہر کہتے ہیں۔ 9، 10، 11، 12 اور 13 ان 5 دنوں کو ملا کر ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایصال ثواب، اپنے نیک اور مالی و بدنی اعمال و عبادات کا اجر و ثواب کسی میت کو پہنچانا، یعنی خدا سے یہ دعا کرنا کہ میری عبادات یا نیک عمل کا ثواب و اجر فلاں مرحوم شخص کو پہنچے، اسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ آپ نے فقہی اصطلاحات سنی جو الف سے شروع ہو رہی تھی۔ اگلے مرحلے میں بے سے شروع ہونے والی اصطلاحات آپ سماعت کریں گے۔ باطل ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی عبادت اس قدر غلط ہو جائے کہ گویا ہوئی ہی نہیں۔ مثلا کسی نے نماز میں دوسرے شخص سے گفتگو شروع کر دی تو اس شخص کی نماز باطل ہو جائے گی اور اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فاسد ہونا کی اصطلاح بھی اسی مفہوم میں آ جاتی ہے۔ بکارت، دوشیزہ کے کنوارے پن کو بکارت کہا جاتا ہے۔ لفظ تے سے شروع ہونے والی اصطلاحات۔ تصویب، اذان اور اقامت کے درمیان لوگوں کو جماعت کی تیاری کے لیے متوجہ کرنے کو تصویب کہا جاتا ہے، خواہ عربی الفاظ میں متوجہ کیا جائے یا کسی دوسری زبان میں۔ تحلیق و تقصیر، تحلیق کے معنی سر منڈوانا اور تقصیر کے معنی بال کتروانا ہے۔ حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈانے اور بال کتروانے کو اصطلاحاً تحلیق اور تقصیر کہا جاتا ہے، جو کہ واجب ہے۔ تحمید، نماز کی حالت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے کی حالت میں رہنا تحمید کہلاتا ہے، جب ربنا ولک الحمد کہا جاتا ہے۔ تحیۃ المسجد، اس سے مراد وہ نماز ہے جو مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے پڑھنا مسنون ہے۔ یہ 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی، اور اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد کوئی فرض، واجب یا سنت نماز پڑھ لے تو اسی کے لیے وہی نماز تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تسبیح، تسبیحات مختلف ہیں، اس میں سے نماز کی رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑھی جانے والی تسبیحات شامل کر لیں تو انہیں بھی تسبیح کہا جاتا ہے۔ مثلا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تسمیہ، تسمیت سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیع، اس سے مراد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا تسمیع کہلاتا ہے۔ تشہد، قعدہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے جسے دعائے عبداللہ بن مسعود بھی کہا جاتا ہے، تقریباً احادیث مبارکہ میں 22 طرح کے تشہد مذکور ہیں، لیکن جو زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی تشہد ہے جو تشہد عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو اس کے آخر میں چونکہ توحید و رسالت کی شہادت ہے، اس لیے اسے تشہد کہا جاتا ہے۔ تطوع، وہ فعل جو فرض اور واجب نہ ہو بلکہ آدمی اسے اپنی خوشی سے ثواب کی خاطر کرے، اس کے کرنے کا ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسے مستحب، مندوب اور نفل بھی کہا جاتا ہے۔ تعدیل ارکان، نماز کے تمام ارکان، رکوع، سجود وغیرہ کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا اور قومہ، جلسہ وغیرہ کا پورا اہتمام کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ تعوذ، اس سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ
جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تسمیہ سے پہلے تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تعزیت، اس سے مراد میت کے عزیزوں کو صبر و شکر کی تلقین کرنا، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا اور میت کے حق میں دعائے مغفرت کرنا، یہ تعزیت ہے۔ تکبیر تحریمہ، اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے اور نماز کی حالت میں کھانا پینا، بات چیت کرنا وغیرہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ تکبیر، اس سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے اور عرف عام میں اقامت کو بھی تکبیر کہا جاتا ہے۔ تکبیر تشریق، ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک 3 بار بلند آواز سے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ زائر حرم کی ایک مخصوص اصطلاح جس کو وہ برابر پڑھتا رہتا ہے، ہر نشیب میں اترتے ہوئے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے، ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر، ہر نئے قافلے سے ملاقات کے وقت اور ہر صبح و شام، غرض حج کے دوران زائرین ہر وقت اس دعا کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تمتع، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، قران اور تمتع۔ افراد کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، اب کیونکہ لفظ طے پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو طے سے فقہی اصطلاحات ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اب آگے ہے لفظ تمتع۔ تمتع اس کے لغوی معنی کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا، یہ حج کی ایک قسم ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے، لیکن اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھے اور عمرہ کا احرام کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو گئی تھی، پھر احرام باندھ کر ارکان حج ادا کرے۔ چونکہ اس طرح عمرے اور حج کے درمیان کچھ وقت کے لیے احرام کھول کر حلال اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تملیک، اس کے لغوی معنی ہے مالک بنانا۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس کے حوالے کیا جائے اسے اس مال کا مالک بنا دیا جائے کہ وہ اسے جیسے چاہے خرچ کرے۔ تحلیل، اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تہجد، تہجد کے لفظی معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ رات کے کچھ حصے میں سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز تہجد کہتے ہیں۔ اس کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ آدمی نصف شب گزرنے کے بعد سو کر اٹھے اور نماز پڑھے۔ تیمم، اس کے لفظی معنی قصد یا ارادہ کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تیمم حسب ضرورت وضو کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے اور غسل کی جگہ بھی۔ تیامن، اس سے مراد ہے کہ ہر کام داہنی جانب سے شروع کیا جائے۔ اب جو اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ لفظ سا سے شروع ہوں گی۔ ثنا، اس سے مراد نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے
اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثواب، نیک اعمال اور اچھے کام کا جو انعام، صلہ اور اچھا پھل آخرت میں ملنے والا ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ لفظ جیم سے شروع ہونے والی اصطلاحات۔ جبیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے باندھی جاتی ہے، لیکن وضو کے مسائل میں اس سے زخم کی پٹی اور ہڈی کو جوڑنے کے لیے جو چڑھایا جانے والا پلاسٹر وغیرہ ہے یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ اگر جبیرہ کسی ایسے عضو پر ہو جس کا دھونا وضو میں فرض ہے تو جبیرہ کا مسح کر لینا، یعنی اس پر ہاتھ پر پھیر لینا کافی ہے۔ جدال، اس کے لغوی معنی جھگڑا کرنا کے ہیں۔ چونکہ حج کے دوران بڑا ازدحام ہوتا ہے اس لیے حج کے دوران اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جلسہ، پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان کی نشست کو جلسہ کہا جاتا ہے اور یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ لوگ اس کو لفظ جلسہ پڑھ دیتے ہیں، یہ لفظ جلسہ نہیں ہے، یہ لفظ جلسہ ہے۔ جماعت ثانیہ، جب مسجد میں حسب معمول پہلی جماعت ہو چکی ہو اس وقت کچھ ایسے نمازی جو پہلی جماعت میں شامل نہ ہو سکے ہوں مل کر پھر جماعت سے نماز ادا کریں تو اس کو جماعت ثانیہ یعنی دوسری جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں یہ مکروہ ہے۔ جمع بین الصلاتین، جمع بین الصلاتین سے مراد دو وقت کی نمازوں کو ایک وقت میں ملا کر پڑھنا، مثلا ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لینا، جیسے کہ حج کے دوران عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک ایسا کرنا حج کے علاوہ ہر سفر میں بھی جائز ہے۔ جمع سوری، جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کر کے اس وقت پڑھا جائے جب اس کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو اور دوسری وقت کی نماز کو اس وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لیا جائے۔ اس طرح بظاہر تو معلوم ہوگا کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھی گئی ہیں، مگر دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہیں۔ فقہائے احناف کے نزدیک سفر حج کے علاوہ دوسرے سفروں میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جمع حقیقی، اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں کسی ایک نماز کے وقت میں دو وقتوں کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں، مثلا ظہر کا وقت ہو اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے۔ جمع تقدیم، اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری نماز کو وقت سے پہلے ہی پہلی نماز کے وقت میں ایک ساتھ پڑھ لیا جائے، مثلا عصر کی نماز عصر کا وقت ہونے سے پہلے ہی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھ لی جائے۔ جمع تاخیر، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز کو مؤخر کر کے دوسری نماز کے وقت میں دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لیا جائے، مثلا مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت پڑھنے کے بجائے مؤخر کر کے عشاء کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا جائے، جیسے کہ دوران حج مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جنابت، اس کے لفظی معنی ہیں کوئی ممنوع اور برا کام کرنا، لیکن حج کے سلسلے میں اس سے مراد کوئی ایسا کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو۔ ایسا کام کر گزرنے کی صورت میں اس کا تاوان قربانی یا صدقہ کی صورت میں دینا واجب ہوتا ہے۔ جہری نماز،
اس سے مراد وہ تمام نمازیں مراد ہیں جن میں امام کے لیے بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ نماز دو طرح کی ہے، جہری اور سری۔ سری نماز جس میں تلاوت آہستہ کی جاتی ہے جیسے ظہر اور عصر، اور جہری نمازیں جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، اور جمعہ اور عیدین بھی اس میں شامل ہیں جس میں تلاوت بلند آواز میں کی جاتی ہے۔ اب ہاں سے شروع ہونے والی اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ حد سے اصغر، اس سے مراد ناپاکی کی وہ حالت ہے جو پیشاب، پاخانہ کرنے، ریا خارج ہونے، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ بہنے، استحاضہ کا خون وغیرہ آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پاک ہونے کا طریقہ وضو ہے اور پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم ہے۔ حد سے اکبر، اس سے مراد ناپاکی کی وہ حالت ہے جو جنسی ضرورت پوری کرنے اور کسی طرح شہوت کے ساتھ منی نکلنے یا سوتے میں احتلام ہونے یا حیض و نفاس کا خون آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پاک ہونے کا طریقہ غسل ہے اور جس صورت میں غسل ممکن نہ ہو اس صورت میں تیمم ہے۔ حرام، برے کام سے بچنا قرآن مجید نے ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے، اسے حرام کہا جاتا ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرے یعنی حرام کو حلال سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حیض، بالغ ہونے کے بعد عورتوں کو جائے مخصوصہ سے ہر مہینے مقررہ وقت کے مطابق جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ خسوف، چاند میں گرہن لگنے کو خسوف کہا جاتا ہے۔ خسوف کے وقت جو 2 رکعت مسنون نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں، اور نماز خسوف کے بارے میں آگے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دال، دباغت، اس سے مراد چمڑا پکانے اور اس کی رطوبت اور بدبو دور کرنے کا عمل ہے۔ اس عمل سے ہر حلال اور حرام جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے، البتہ سور کی کھال کسی طرح بھی پاک نہیں ہو سکتی، لیکن باقی جانوروں کی کھال پکانے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ درہم، چاندی کا ایک سکہ جس کا وزن 3.5 ماشے ہوتا ہے اسے درہم کہا جاتا ہے۔ دم احسار، حج یا عمرہ کر لینے کے بعد کی نیت کر لینے کے بعد کوئی شخص کسی وجہ سے عمرہ یا حج ادا کرنے سے رک جائے تو حسب مقدور اس کو قربانی دینی ہوتی ہے، اس قربانی کو دم احسار کہا جاتا ہے، یعنی وہ خون جو احسار کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ دریائی جانور، ان سے مراد وہ جانور ہیں جن کی پیدائش بھی پانی میں ہو اور جو پانی میں ہی زندگی گزارتے ہوں، خواہ وہ پانی سے باہر زندہ رہ سکیں یا نہ، مثلا مچھلی، مگرمچھ وغیرہ دریائی جانور۔ دموی جانور، ان سے مراد وہ جانور ہیں جن میں بہنے والا خون ہو، مثلا گائے، بیل، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ دموی جانور ہیں۔ جن جانوروں میں بہنے والا خون نہ ہو وہ غیر دموی جانور کہلاتے ہیں۔ 2 مثل، زوال کے وقت ہر چیز کا جو سایہ اصلی ہوتا ہے اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے تو اسے 2 مثل کہتے ہیں۔ اب را سے شروع ہونے والی اصطلاحات پیش کی جائیں گی۔ رفث، اس سے مراد جنسی فعل یا اس کے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ حج کے دوران یہ فعل اس طرح کی گفتگو ممنوع ہے، بلکہ اشاروں کنایوں میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ رکاز، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہوں، خود قدرتی طور پر ہوں اور خواہ کسی کی دفن کرتا ہوں۔ رکن، کسی چیز کے ایسے جزو کو رکن کہتے ہیں جس پر اس چیز کے قائم ہونے کا دار و مدار ہو۔ یہ لفظ رکن ارکان کی جمع، اس کی جمع ارکان ہے،
جیسے ارکان سے مراد نماز میں قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ وغیرہ ہیں۔ یہ نماز کے ایسے اجزاء ہیں جن پر نماز کے وجود کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح اسلام کے ارکان عقیدہ، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں کہ انہی پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ رم، حج کے دوران خانہ کعبہ کے طواف کے پہلے 3 چکر میں اس طرح شانے ہلائیں جیسے پہلوان چلتا ہے تو اسے رمل کہا جاتا ہے۔ رمی، رمی کے لفظی معنی پھینکنے اور نشانے لگانے کے ہیں۔ اصطلاح میں رمی یا رمی جمار سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی مینا میں کچھ فاصلے سے بنے ہوئے ستونوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ ان ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے اور ان پر کنکریاں مارنا واجبات حج میں سے ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنا، بڑھانا اور نشو و نما دینا ہے۔ اصطلاح میں سال گزرنے پر اپنے مال دولت میں سے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصے کو نکالنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو مال پر 2.5% ہے۔ اب اس کا نصاب تو آپ یقیناً سماعت کر چکے ہوں گے کہ سونے کا نصاب وہ 7.5 تولے ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ جس کے پاس نصاب ہو اور اس کے بعد سال گزر جائے تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ لازم ہے۔ زوال، اس سے مراد وہ وقت ہے جب سورج ڈھل جائے۔ عرف عام میں اسے دوپہر ڈھلنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی نماز اور سجدہ جائز نہیں، اسے زوال کہا جاتا ہے، یعنی عین زوال کے ٹائم میں کوئی سجدہ اور نماز جائز نہیں ہے۔ سین، سائمہ، اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کا گزارا جنگل اور میدان کی گھاس پر ہو، ان کے لیے چارہ مہیا نہ کیا جاتا ہو اور وہ دودھ اور افزائش نسل کی غرض سے پالے گئے ہوں۔ سایہ اصلی، زوال کے وقت ہر چیز کا جو سایہ باقی رہتا ہے اسے سایہ اصلی کہا جاتا ہے۔ سایہ یک مثل، سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے اسے سایہ یک مثل کہا جاتا ہے۔ سایہ دو مثل، سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے تو اسے سایہ دو مثل کہا جاتا ہے۔ سترہ، نمازی اگر کسی کھلی جگہ یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں سامنے سے لوگ گزرتے ہوں تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے آڑ کے لیے کوئی اونچی چیز کھڑی کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موٹائی تقریباً کم از کم 1 انچ ہو اور لمبائی 1 ہاتھ تک، بعض نے کہا ہے کہ 1 گز ہو، تو اسے اصطلاح میں سترہ کہا جاتا ہے۔ ستر عورت، ستر عورت سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جس کا ظاہر کرنا شرعاً حرام ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، عورت کے لیے منہ، ہاتھ اور دونوں پیروں کے سوا سارے بدن کا چھپانا فرض ہے، اور یہ بعض نے کہا ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ منہ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ یہ بھی عورت پر چھپانا فرض ہے۔ اس لحاظ سے ستر عورت سے مراد جسم کے ان حصوں کو چھپانا ہے جن کا چھپانا عضو شریعت فرض ہے۔ اور میں اس بارے میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ احتیاط بھی اسی میں ہے کہ عورت کا نام ہی ستر ہے تو اس کا پورے کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، ہاتھ، چہرہ، پاؤں وغیرہ اس میں شامل ہے۔ تلاوت، سجدہ تلاوت، قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جن کے پڑھنے یا سننے والے پر ایک سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے پوری آیت پڑھی جائے یا صرف سجدے والے الفاظ یا لفظ کو اگلے پچھلے الفاظ کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اور چاہیے نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے باہر، ہر حال میں ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، یعنی
یہ آیت سجدہ پوری پڑھی جائے، تھوڑی پڑھی جائے، صرف وہی جملہ پڑھا جائے، نماز میں پڑھی جائے، نماز کے باہر پڑھی جائے، خواہ جہاں بھی پڑھی جائے، تو پڑھنے اور سننے والے پہ سجدہ ایک واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو، سہو کے لفظی معنی بھول جانا کے ہیں۔ نماز میں بھولنے سے کچھ کمی یا کچھ زیادتی ہونے سے جو خرابی آ جاتی ہے، اس کے ازالے کے لیے نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنا واجب ہے۔ ان سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سری نماز، پہلے میں جیسے بتا چکا ہوں کہ جہری نماز اور سری نماز، جہری کی ادھر بات ہو چکی ہے جس میں تلاوت بلند آواز میں کی جائے، اور سری نماز جن میں تلاوت آہستہ کی جائے، جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں، یہ نمازیں سری کہلاتی ہیں۔ سعی، اس کے لفظی معنی اہتمام سے چلنا، دوڑنا اور کوشش کرنا ہے۔ اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں زائر حرم صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے، جسے اللہ نے قرآن حکیم میں اپنی نشانیاں کہا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا معمولی سا نشان باقی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجبات حج میں سے ہے۔ سنت، اس سے مراد وہ فعل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے بھی کیا ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ شرط، لفظ شین سے شروع ہونے والے اصطلاحات میں سے شرط، کسی کام کے صحیح ہونے کا مدار جس چیز پر ہوتا ہے اسے شرط کہا جاتا ہے۔ مثلا نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آدمی طہارت حاصل کرے، قبلہ کی طرف رخ کرے، تو یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ شعائر اسلامی، یہ وہ دینی عبادات اور اعمال ہیں جو دین کی کسی قدر کو ظاہر کرنے کے لیے بطور علامت مقرر کی گئی ہوں، اور جو دین سے حقیقی شغف اور دین کی عظمت و اہمیت کا شعور و احساس پیدا کرنے والی ہوں۔ شور، اس کے لفظی معنی چکر لگانا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد بیت اللہ کا ایک چکر لگانا ہے۔ صاد، صاحب ترتیب، جس شخص کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یا کبھی 1 یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں قضا ہوئی ہوں اور وہ ان سب کی قضا پڑھ چکا ہو، اور اس کے ذمے زیادہ سے زیادہ یہی 1، 2 یا زیادہ سے زیادہ 5 نمازوں کی قضا ہو، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ سا، ایک پیمانہ ہے جو غلے کی پیمائش میں مستعمل ہے اور وزن میں تقریباً 234 تولے یعنی تقریباً 2 کلو اور 220 گرام کے مساوی ہوتا ہے۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو ہر خوشحال مسلمان عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے، خواہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو۔ اسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خوشحال، عاقل، بالغ، نابالغ سب پر واجب ہے اگر وہ خوشحال ہیں تو۔ باقی یہ ہے کہ دینا کن لوگوں کو ہے، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جو ہے اس میں یہ احکام واضح طور پہ موجود ہیں کہ صدقے کے مستحق کون لوگ ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ تو پہل کہاں سے کرنی چاہیے؟ جو آپ کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، صدقہ کی ابتدا اس سے کریں، اس سے 2 ثواب ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ صلاۃ استخارہ،
اس سے مراد وہ نماز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس مقصد سے سکھلائی ہے کہ جب کبھی کسی جائز کام میں یہ واضح نہ ہو رہا ہو کہ خیر اور بھلائی کا پہلو کون سا ہے، یا کسی پہلو پر دلی اطمینان نہ ہو رہا ہو، تو آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر استخارہ کی مسنون دعا پڑھے اور سو جائے۔ خدا سے توقع ہے کہ اسے یکسوئی حاصل ہوگی، اور پھر جس پہلو کی طرف اس کا رجحان ہوگا اس کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ اسی میں خیر و برکت ہوگی۔ صلاۃ الاوابین، اس سے مراد نماز مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ نماز مستحب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت خود بیان فرمائی ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس سے مراد وہ مسنون نماز ہے جس میں 4 رکعتوں میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ توبہ، اس سے مراد وہ 2 رکعت نماز نفلی ہے جو ایک گناہگار گناہوں سے تائب ہونے کے لیے پڑھتا ہے، اور وہ مسنون دعا پڑھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ صلاۃ حاجات، اس سے وہ 2 رکعت نماز نفل مراد ہے جو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آدمی کو کوئی حاجت یا ضرورت درپیش ہو، خواہ اس حاجت کا تعلق خدا سے ہو یا خدا کے بندوں سے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد حاجت کے لیے مسنون دعا پڑھنا مستحب ہے۔ صلاۃ قصر، قصر کے لفظی معنی مختصر نماز۔ سفر میں شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ مسافر نمازوں میں اختصار کرے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں فرض کی 4 رکعت کے بجائے صرف 2 رکعت پڑھے، البتہ فجر اور مغرب میں بدستور رکعتیں مکمل ہی رہیں۔ صلاۃ خسوف، جس کی پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ چاند گرہن کے وقت لگتی ہے، اور جو صلاۃ کسوف ہے یہ وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت لگتی ہے۔ لفظ صوم یا سیام، صوم یا سیام کے لفظی معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا اور اسے ترک کر دینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز خواہشات سے رکا رہے۔ ضرورت اصلیہ، اس سے مراد بنیادی ضرورتیں ہیں جن پر انسان کی زندگی کی بقا اور عزت آبرو کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔ طواف قدوم، اس سے مراد وہ طواف ہے جو مکے میں داخلے کے بعد سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ یہ طواف ان لوگوں پر واجب ہے جو آفاقی ہوں، یعنی میقات سے باہر کے باشندے ہیں۔ تو جو پاکستانی اور ہندوستانیوں کے لیے میقات ہے اس کا نام ہے یلملم۔ طواف زیارت، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ وقوف عرفات کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت یا طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآنی احکام کی روح سے یہ طواف فرض ہے، اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ حج کا رکن اعظم کون سا ہے تو یہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفہ کے میدان میں جانا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ رہ گیا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ طواف وداع، بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری طواف کیا جاتا ہے اسے طواف وداع یا طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف بھی آفاقی پر واجب ہے۔ طوال مفصل، سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ فجر،
اور ظہر کی نمازوں میں ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ طہارت، یہ نجاست کی ضد ہے اور اس سے مراد ہے کہ جسم کا نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے شرعی ہدایت کے مطابق ہونا۔ عاملین زکوٰۃ، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے احکام آئے ہیں، آیت نمبر 60 ہے، تو ان میں ایک لفظ ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو لفظ یہ تھا عاملین، تو یہاں بات آ گئی عاملین زکوٰۃ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی، تقسیم، حساب و کتاب نیز مال زکوٰۃ کی حفاظت کے کام پر مامور لوگ عاملین زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ عشر، زمین کی پیداوار میں سے جو 10واں یا 20واں حصہ نکالنا واجب ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب تمہاری فصل تیار ہو جائے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو اس کا حق ادا کرو۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عشر ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں۔ جو بارانی علاقے ہیں جہاں پہ ابتدائی اخراجات ہیں، بعد کے اخراجات زیادہ نہیں ہیں، تو وہاں 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، اور جہاں پہ باقی اخراجات زیادہ ہیں وہاں پہ 20واں حصہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہ حصہ نکالنا ہے واجب، چھوٹ نہیں ہے اس میں، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، رمضان کے روزے لازم ہیں مسلمان پر، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طرح جس نے کاشتکاری کی اس پہ عشر نکالنا واجب ہے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، بارانی زمینوں سے 10واں حصہ اور مصنوعی ذرائع سے سیراب کیے جانے والی زمین سے 20واں حصہ دینا، یہ عشر ہے۔ عمرہ، عمرہ کے لفظی معنی آباد مکان کا ارادہ کرنا یا زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ چھوٹا حج ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص مہینہ اور دن مقرر نہیں۔ آدمی جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے اور تحلیق یا تقصیر کے بعد احرام کھول دے۔ عمرہ حج کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور حج سے علیحدہ بھی۔ یہاں پہ یہ فرق یاد رکھیے گا، حج اور عمرے کا، عمرہ سال میں کسی بھی دن ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ حج کے 5 دن سال میں مخصوص ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، یہ ذی الحج کے یہ 5 دن جب آئیں گے، حج انہی 5 دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، کسی اور دن میں نہیں، جبکہ عمرہ سال بھر میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت پر زندگی میں حج ایک بار فرض ہے، تو یہ فرق ضرور یاد رکھیے گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حج جمعہ کے دن ہو اسے حج اکبر کہا جاتا ہے اور باقیوں کو نہیں کہا جاتا، یعنی حج کہا جاتا ہے سمپل لفظ۔ تو یہ فرق جانتے چلیں آپ لوگ کہ حج جو سال میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے اس کے لیے حج اکبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو عمرہ کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ حج اصغر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے جمعہ والے دن والا، یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اس کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آدمی بھی حج ادا کرتا ہے وہ حج اکبر ہی ادا کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عقیدہ، اس سے مراد وہ حقیقت ہے جس پر آدمی کا پختہ یقین ہو، مثلا اس حقیقت پر یقین کہ خدا ایک ہے، اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، مسلمان کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عمل کلی، اس سے مراد وہ فعل ہے جس کو نماز پڑھنے والا بہت نہ سمجھے، یہ عمل اگر کسی ضرورت سے ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور نہ ہی مکروہ ہوتی ہے۔ عمل کثیر، اس سے مراد وہ عمل ہے جس کو نماز پڑھنے والا بہت سمجھے اور دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مثلا کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے بدن کو کھجانے لگے یا کوئی عورت نماز میں چوٹی باندھنے لگے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عورت، عورت اس کا معنی ہی ستر ہے،
اس سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جس کا چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے پورا جسم چھپانا لازم ہے۔ عیادت، اس سے مراد ہے کہ مریض کو پوچھنے کے لیے جانا اور اس کا حال معلوم کرنا، مریض کی عیادت کرنا یہ مستحب ہے۔ غیر غسل، شریعت کی ہدایت کے مطابق پورے جسم کو دھو کر نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک کرنے کے عمل کو غسل کہا جاتا ہے۔ غیر دموی جانور، جیسے پہلے بتا چکا ہوں دموی اور غیر دموی جانوروں کے بارے میں، تو دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ غیر دموی جانور وہ جانور جن میں خون بالکل نہ ہو یا ایسا ہو جو بہتا نہ ہو، غیر دموی جانور کہلاتا ہے۔ مثلاً مچھر، مکھی، بھیڑ، بچھو، شہد کی مکھی وغیرہ یہ غیر دموی جانور ہیں۔ فاسد ہونا، اس سے مراد کسی عبادت کا باطل ہونا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز میں عمل کثیر کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ فدیہ، اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو قضا شدہ نمازوں کے عوض میت کی طرف سے ادا کیا جائے۔ ایک وقت کی نماز کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں یا 2.5 سیر جو ہیں، اور ان کی قیمت بھی فدیے میں دی جا سکتی ہے۔ اس طرح روزہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں بھی جو شریعت نے معذور کو حکم دیا ہے، سہولت دی ہے، اسے بھی فدیہ کہا جاتا ہے۔ وہ سہولت کیا ہے کہ روزے کے بدلے میں کسی محتاج کو صدقہ فطر کی مساوی غلہ دے دیا، یا صبح و شام دونوں وقت کھانا کھلا دے۔ غلے کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔ فرض، وہ فعل ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور نہ کرنے والا گناہ گار اور عذاب کا مستحق ہے، اور جو شخص کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق اور مستحق کے عذاب ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فرض عین، وہ فرض جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور نہ کرنے والا گناہ گار اور عذاب مستحق کے عذاب ہے، جیسے 5 وقتوں کی نمازیں اور ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ فرض کفایہ، وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر انفرادی حیثیت سے لازم نہیں ہے، بلکہ اجتماعی حیثیت سے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو ادا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں، جیسے نماز جنازہ، میت کی تجہیز و تکفین وغیرہ۔ فقہ کے لفظی معنی سمجھ بوجھ کے ہیں، اور اصطلاح میں فقہ سے مراد وہ شرعی احکام ہیں جو قرآن و سنت کا پختہ علم اور گہری بصیرت رکھنے والے علماء نے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہیں، جو آئندہ اخذ کریں گے۔ لفظ قوف والے الفاظ میں سے لفظ ہے قران۔ اس کے لفظی معنی 2 چیزوں کو باہم ملانا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرے۔ قرأت، اس سے مراد نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نماز میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں جتنی قرأت فرض ہے۔ قرأت ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ نماز کی حالت میں اگر ایک جملہ بھی آتا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے قرآن کی، آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اسی دوران کوئی امامت کرا رہا ہے اور اس دوران کوئی تلاوت بھول گیا ہے تو پیچھے سے لقمہ فرض کی حالت میں نہیں دینا اگر اس نے تھوڑی سی تلاوت کر لی ہے، اور اگر امام صاحب چاہیں نماز کو مکمل کر لیں اور بغیر سجدہ سہو کے نماز ان کی ہو جائے گی۔ اس دوران جو احتیاط کرنی ہے مقتدی نے کہ پیچھے سے لقمہ نہیں دینا ہے۔ قربانی، عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، جو اصل میں اس بات کا عہد ہے کہ ضرورت آ پڑے تو مومن خدا کی راہ میں اپنا خون بہانے سے بھی درے
نہ کرے گا۔ قصار مفصل، سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی تمام صورتوں کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ قاعدہ اولا، 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے لیے التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے۔ قاعدہ آخر، ہر نماز کی آخری رکعت میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قاعدہ اخیر کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت، 3 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت کے بعد کے قاعدہ کو قاعدہ اخیری کہا جاتا ہے۔ ہر نماز میں قاعدہ اخیری فرض ہے۔ قنوت نازلہ، اس سے مراد وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی ہلاکت خیزیوں سے نجات پانے، دشمن کا زور توڑنے اور اس کے تباہ ہونے کے لیے پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ قومہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے۔ قومہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ قرات، وزن کا ایک پیمانہ جو 5 جو کے برابر ہوتا ہے، اور 20 قرات کا ایک مثقال ہوتا ہے۔ کاف، کفارہ، اس سے مراد وہ عمل ہے جو کسی شرعی کوتاہی کی تلافی کے لیے شریعت نے بتایا ہے، اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ مثلا روزے کا کفارہ، زہار کا کفارہ اور اسی طرح قسم کا کفارہ، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ لاحق، اس سے مراد وہ مقتدی ہے جو شروع میں سے جماعت میں شریک تو ہوا ہو مگر شریک ہونے کے بعد اس کی 1 رکعت یا 1 سے زائد رکعتیں جاتی رہیں، اسے لاحق کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی اس رات کو کہتے ہیں جس میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہی آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ میم، ماء جاری، اس سے مراد وہ پانی ہے جو بہہ رہا ہو۔ ماء پانی، جاری پانی، عرف عام میں اسے بہتا ہوا پانی بھی کہتے ہیں، جیسے دریا، ندی، نہر اور پہاڑی نالوں وغیرہ کا پانی۔ بہتا پانی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں اتنی نجاست نہ گر جائے کہ اس کا رنگ، بو اور ذائقہ، یعنی اس کے تینوں وصف بدل جائیں۔ 3 وصف ہوتے ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، اگر تینوں بدل گئے تو یا غالب آ گئے تو پھر وہ پانی پاک نہیں رہے گا، ادروائز پانی پاک ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماء راکد کلی، اس سے مراد وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے جو اتنے مقدار میں ہو کہ اگر اس کے ایک طرف کو نجاست گرے تو دوسری طرف اس کا اثر یعنی رنگ، بو اور ذائقہ معلوم ہو، تو اسے ماء راکد قلیل کہا جاتا ہے۔ ماء راکد کثیر، اس سے مراد وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے جو مقدار میں اتنا ہو کہ اگر اس کے کنارے پر کوئی نجاست گرے تو دوسرے کنارے پر اس کا اثر یعنی رنگ، بو اور ذائقہ معلوم نہ ہو، تو اسے ماء راکد کثیر کہا جاتا ہے۔ ماء طاہر اور مطہر، اس سے مراد ایسا پانی ہے جو خود بھی پاک ہو اور اس سے دوسری چیزیں بھی پاک کی جا سکتی ہوں، جیسے اس سے وضو اور غسل وغیرہ کیا جائے تو یہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ ماء مستعمل، اس کے لفظی معنی ہے استعمال شدہ پانی۔ اصطلاح میں اس سے وہ پانی مراد ہے جس سے کسی شخص نے وضو کر لیا ہو، چاہے حد سے اصغر سے طہارت خاص کرنے کے لیے، چاہے حد سے اصغر سے طہارت خاص کرنے کے لیے یا محض ثواب کی نیت سے کیا ہو۔
یا جس پانی سے کسی جنابت والے شخص نے غسل کر لیا ہو، بشرطے کہ اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ ایسا پانی خود تو پاک ہے لیکن اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے۔ مائع مشکوک، اس سے ایسا پانی مراد ہے جو خود تو پاک ہو لیکن اس سے طہارت حاصل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک ہو۔ مثلا جس پانی میں خچر یا گدھا منہ ڈال دے، اس پانی کی بابت شرعی حکم یہ ہے کہ اس سے وضو کرنے والا تیمم بھی کرے۔ مائع نجس، اس سے ایسا پانی مراد ہے جس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، اور اگر ایسا پانی کپڑے یا جسم پر گر جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مباح، اس سے مراد ہر وہ جائز فعل ہے جس کے کرنے میں کوئی ثواب اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں۔ مباشرت، اس سے مراد مرد و عورت کا باہم ملنا اور اس سے جنسی لذت حاصل کرنا ہے۔ ممتع، اس سے مراد وہ شخص ہے جو حج تمتع کرے، یعنی وہ شخص جو عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام بند کر حج کے ارکان ادا کرے، اسے ممتع یعنی اسے حج تمتع کرنے والا کہا جائے گا۔ مثقال، ایک وزن جو 4.5 ماشے کے مساوی ہوتا ہے اسے مثقال کہا جاتا ہے۔ مدرک، اس سے مراد وہ مقتدی ہے جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز با جماعت میں شریک رہے، اسے مدرک کہا جاتا ہے۔ مزی، اس سے مراد وہ رقیق اور سفید پانی ہے جو شہوانی جوش اور ہیجان کے وقت مرد کے عضو مخصوص سے نکلتا ہے اور جس کے نکلنے سے جوش و اضطراب میں ایسا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس کے نکلنے کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب منی نکلتی ہے تو اس کا نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ محرم، اس سے مراد وہ شخص ہے جو میقات سے حج یا عمرے کا ارادہ کر لینے کے بعد حج یا عمرے سے روک دیا جائے، ایسے شخص پر حسب مقدور قربانی واجب ہوتی ہے جسے دم احساس کہا جاتا ہے۔ مرتد، شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان اور اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مسافر، شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کم از کم 3 دن کے سفر یعنی 48 میل کی مسافت کے ارادے سے اپنی بستی سے نکلے، اپنے علاقے سے نکلے۔ ایسا شخص سفر میں نماز قصر پڑھے گا، یعنی جو 4 رکعت والے فرائض ہیں وہ 2 ادا کرے گا، مثلا ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض کو وہ 2 ادا کرے گا۔ مسبوق، اس سے مراد وہ مقتدی ہے جو کچھ تاخیر سے آ کر نماز کی جماعت میں شریک ہو جبکہ 1 یا 1 سے زائد رکعتیں ہو چکی ہوں، اسے مسبوق کہا جاتا ہے۔ مستحب، اس سے مراد وہ فعل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہو، اکثر نہ کیا ہو، اس کے کرنے کا بہت ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسح، مسح کے لفظی معنی ہیں طرح پھیرنا، وضو کرتے ہوئے سر پر مسح کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں موضوع یا جرابوں پر بھی، بہرحال غیر مستعمل پانی سے ہاتھ تر کر کے مسح کیا جاتا ہے۔ مصر جامع، ایسی جگہ ایسی مسجد جہاں پہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہو۔ فقہا کے نزدیک اس سے مراد وہ شہر اور بڑی بستی ہے جہاں ایسے مسلمان جن پر جمعہ واجب ہے اتنی تعداد میں رہتے ہوں کہ اگر وہ سب اس شہر یا بستی کے کسی بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں تو اس مسجد میں ان سب کے لیے گنجائش نہ رہے۔ مفرد، اس سے مراد ایسا شخص ہے جو صرف حج کا احرام باندھے، ایسے حج کو حج افراد کہا جاتا ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اسی ویڈیو میں۔ مفسدات نماز، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے نمازیں باطل یا فاسد ہو جاتی ہیں اور نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ مفسدات تقریباً 15 ہیں۔ مقتدی، امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کو
مقتدی کہتے ہیں، اور مقتدی جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز بجماعت میں شریک رہے اسے مدرک کہا جاتا ہے۔ مکبر، اقامت اور تکبیر کہنے والے کو مکبر کہا جاتا ہے، اور بڑی جماعت ہونے کی صورت میں جو شخص امام کی تکبیروں کو دہرا کر مقتدیوں تک آواز پہنچائے اسے بھی مکبر ہی کہا جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی، اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ جو شخص کسی واقعی عذر کے بغیر اس کو اختیار کرے وہ سخت گناہ گار ہے، البتہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ مکروہ تنزیہی، اس سے مراد وہ فعل ہے جس سے بچنے میں اجر و ثواب تو ہے، لیکن جو شخص اس سے نہ بچے وہ گناہ گار بھی نہیں ہے۔ مندوب، اس سے مراد وہ فعل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہو، اکثر نہ کیا ہو، اس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں، اسے مستحب اور نفل بھی کہا جاتا ہے۔ منفرد، اس نمازی کو کہتے ہیں جو تنہا نماز پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ میقات، میقات سے مراد وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز ہے۔ کوئی شخص چاہے کسی بھی غرض سے مکہ مکرمہ میں جانا چاہتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پہنچ کر احرام باندھ لے۔ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مختلف ممالک کے رہنے والوں اور ان ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے 5 میقات مقرر ہیں، تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں پاکستانیوں کا میقات یلملم ہے۔ ڈیئر ویورز، فقہی اصطلاحات میں سے اب بات کرتے ہیں نون سے شروع ہونے والی اصطلاحات۔ نجاست حقیقی، اس سے مراد وہ مخصوص غلاظت اور گندگی ہے جس سے انسان طبعی طور پر نفرت کرتا ہے اور اپنے جسم، لباس اور دوسری چیزوں کو اس سے بچاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نجاست حکمی، اس سے مراد ناپاکی کی وہ حالت ہے جس کا نجس ہونا ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ شریعت کے مطابق شریعت کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتا ہے، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا، اسے حدث بھی کہا جاتا ہے۔ نجاست خفیفہ، اس سے مراد وہ ساری مخصوص گندگیاں ہیں جن کی ناپاکی ذرا ہلکی ہے اور شریعت کی بعض دلیلوں سے ان کے پاک ہونے کا بھی شبہ ہوتا ہے، اسی لیے شریعت میں ان کی بابت حکم ذرا ہلکا اور نرم ہے، جیسے حرام پرندوں کی پیٹ وغیرہ۔ نجاست غلیظ، اس سے مراد وہ ساری گندگیاں ہیں جن کی نجس اور ناپاک ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، انسان طبعی طور پر بھی ان سے کراہت محسوس کرتا ہے، اور شریعت کی دلیلوں سے بھی ان کی ناپاکی کی ثابت ہے، مثلا سور اور اس کی ہر چیز، انسان کا پیشاب، پاخانہ وغیرہ، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ نفاس، اس سے مراد وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے عضو مخصوص سے نکلتا ہے، اس خون کے آنے کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم کی کم کوئی مدت نہیں ہے۔ نفل، اس سے مراد وہ فعل ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہو اور اکثر نہ کیا ہو، اسے مندوب، مستحب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ نماز چاشت، اس سے مراد وہ نماز ہے جو سورج اچھی طرح نکل آنے کے بعد قبل زوال تک پڑھی جاتی ہے، یہ نماز مستحب ہے، اس میں 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 سے زیادہ بھی۔ نماز قصر، اس سے مراد سفر کی مختصر نماز ہے
مسافر کو شریعت کی طرف سے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ نمازوں میں اختصار کرے، یعنی ظہر، عصر، عشاء میں فرض کی 4 رکعت کے بجائے صرف 2 رکعتیں پڑھے، البتہ فجر اور مغرب میں بدستور مکمل ہی پڑھے گا۔ نواقض وضو، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے سبیلین سے کچھ نکلنا، جسم سے پیپ کا نکلنا، خون کا اپنی جگہ سے بہنا، یہ سب نواقض وضو میں سے ہیں۔ اصطلاحات میں سے اب واو سے شروع ہونے والی اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ واجب، اس سے مراد ہر وہ فعل ہے، ہر وہ عمل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کی طرح لازم ہے۔ جو شخص اس کو ہلکا، معمولی اور غیر اہم سمجھ کر چھوڑے یا کسی عضو کے بغیر ترک کر دے، وہ فاسق، گمراہ اور عذاب کا مستحق ہے۔ یہ سنت مؤکدہ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، البتہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ وتر، اس سے مراد وہ نماز جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ وتر کے لفظی معنی طاق کے ہیں۔ نماز وتر کو وتر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی رکعتیں طاق ہیں۔ وتر کی نماز واجب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ وسق، اس سے مراد ایک اونٹ کا وزن ہے جو 60 سا کا ہوتا ہے۔ ودی، ودی سے مراد وہ گاڑھا پانی ہے جو منی اور مزی کے علاوہ دوسرے اوقات میں مرد کے عضو مخصوص سے نکلتا ہے اور اکثر پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ وطن اصلی، اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پہ رہتا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر اسی ارادے سے سکونت اختیار کر لے تو یہ دوسرا مقام اس کا وطن اصلی ہو جائے گا اور پہلا مقام وطن اصلی نہ رہے گا۔ وطن اقامت، اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں کوئی شخص 15 دن یا اس سے زیادہ مدت رہنے کا ارادہ سے قیام کرے، پھر چاہے 15 دن سے زیادہ رہے یا کم، وہ مقام اس کا وطن اقامت کہلائے گا۔ اور وطن اقامت میں نمازوں کو قصر نہیں کیا جائے گا بلکہ پوری ہی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ وقوف، اس کے لفظی معنی ہیں کھڑا ہونا اور ٹھہرنا۔ حج کے دوران 3 مقامات پر وقوف کرنا ہوتا ہے: عرفات، مزدلفہ اور مینا۔ وقوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان مقامات پر پہنچ جائے۔ وقوف کی نیت کرنا اور وہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ اہل حدیث کے نزدیک وقوف کی نیت کرنا شرط ہے۔ ان میں سب سے اہم وقوف عرفہ ہے، جس کا اصل وقت تو 9 ذی الحجہ کو بعد الزوال ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، لیکن چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور اس پر ادائے حج کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کے وقت میں کشادگی دے کر یہ سہولت پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے کسی بھی لمحے تھوڑی دیر کے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ مزدلفہ میں وقوف واجب اور مینا میں وقوف مسنون ہے، یعنی 3 مقامات پر وقوف ہے۔ مینا میں وقوف مسنون ہے، مزدلفہ میں واجب ہے اور عرفات میں حج کا یہ رکن اعظم ہے، یہ فرض ہے۔ خدا کے لفظی معنی تحفہ اور ہدیہ ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ جانور ہے جو زائر قربانی کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے وہاں بھیج دیتا ہے، اسے خدا کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا جانور۔ یا اب ہم فقہی اصطلاحات کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ العزیز اس کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ یا ایسا، اس سے مراد وہ بوڑھی عورت ہے جسے حیض آنا بند ہو جائے، اسے یا ایسا کہا جاتا ہے۔ عورتوں کے متعلق احکام اگر تفصیل سے آپ نے دیکھنے ہوں تو سورہ نساء کو دیکھیں، اور عورتوں کے جو احکام طلاق کے حوالے سے ہیں بالخصوص وہ سورہ بقرہ میں بھی مذکور ہیں، طلاق مرتان فامساکم بمعروف۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہیں تو احکام آپ کو سورہ نساء میں تفصیل سے پائے جاتے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ یوم ترویہ، اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ اسے یوم ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور جانوروں کو بھی اچھی طرح سیراب کر کے سفر کے لائق بنایا جاتا ہے۔ یوم عرفہ، ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی حج کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حج کرنے والے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یوم نحر، اس سے مراد ذی الحج کی 10 تاریخ ہے جس دن قربانی شروع ہوتی ہے، اسی لیے اسے یوم نحر کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ 10، 11، 12 تینوں دنوں کو ایام النحر یعنی قربانی کے دن کہا جاتا ہے، اور 9 کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ آپ نے عام فقہی اصطلاحات سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ کو اس کا خلاصہ بھی بتا دیا جائے گا۔ آج آپ نے اصطلاحات کے حوالے سے گفتگو سماعت کی ہے، تو اب اس کو میں سمرائز کرنے لگا ہوں۔ ہم نے حروف تہجی کے اعتبار سے آج فقہی اصطلاحات کو ڈسکس کیا ہے۔ ابتدا میں میں نے جو کی ہے وہ لفظ ادا سے کی تھی کہ ادا وہ عبادت ہے جو اپنے مقررہ وقت پر کی جائے، یعنی نماز کو وقت میں ادا کرنا، روزوں کو ماہ رمضان میں ہی رکھ لینا۔ پھر اس کے بعد احرام کی بات آئی تھی۔ احرام ایک مخصوص لباس ہے جو حج اور عمرہ کرنے والے پہنتے ہیں، اسے احرام کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ احصار ہم نے پڑھا تھا، اگر کسی وجہ سے حج یا عمرہ کرنے والا رک جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جو وہ قربانی دیتا ہے اسے احصار کہا جاتا ہے۔ تو ایک اذن عام پڑھا تھا، یعنی جمعہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ کسی کے لیے رکاوٹ نہ ہو، اسے اذن عام کہا جاتا ہے۔ استلام کا لفظ ہم نے پڑھا تھا۔ استلام یہ ہے بوسہ دینا، یعنی اگر کوئی بندہ حجر اسود کے سامنے سے گزرے، حکم ہے اسے بوسہ دے، بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگائے، ہاتھ نہ لگا سکے سو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے، تو اسے استلام کہا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا آفاقی، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو آفاقی وہ بندہ ہے جو میقات کے باہر سے آئے۔ 5 میقات ہیں، پاکستانیوں کے لیے یرملم ہے، تو جو میقات کے باہر سے آئے اسے آفاقی کہا جاتا ہے۔ پھر حج کی اقسام ہیں، افراد ہے، تمتع ہے، قران ہے۔ تو جو اکیلا ایک حج ادا کیا جائے صرف، وہ افراد ہے۔ پھر قران ہے، حج اور عمرہ اکٹھے کیے جائیں۔ تمتع، نفع اٹھانا ہے، بندہ عمرہ کرے پھر حج کرے، وہ تمتع ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا استخارہ۔ استخارہ کا لفظی معنی تو ہے خیر اور خوبی طلب کرنا، یعنی کسی معاملے میں اگر آپ کو کلیئر نہ ہو رہا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو نوافل ادا کیے جائیں، مسنون دعا ہے وہ پڑھی جائے، پھر جس کی طرف رغبت ہو جائے اسی کو کیا جائے، یہ استخارہ ہے۔ اچھا، پھر وہ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا تصویب۔ اذان اور اقامت کے درمیان لوگوں کی جماعت کی تیاری کے لیے متوجہ کرنا، یہ تصویب ہے۔ تحلیق و تقصیر، حج اور عمرہ کرنے کے بعد بال منڈانا اور کتروانا، ان کو تخلیق اور تقصیر کہا جاتا ہے ان کو۔ باقی تسبیح اور تحمید وغیرہ یہ مشہور چیزیں ہیں، آپ نے یقیناً پہلے سنی ہوں گی اور اس میں بھی سن چکے ہیں۔ اب کیونکہ میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے سب چیزوں پہ بحث کرنا اب میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ تعدیل ارکان، نماز کے تمام ارکان یعنی رکوع، سجود وغیرہ کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا اور قومہ، جلسہ وغیرہ کا پورا اہتمام کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا
اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک لفظ تلبیہ استعمال ہوتا ہے، یہ حجاج کرام کے لیے ہے، جو ایک مخصوص دعا ہے وہ ہر وقت پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ تو وہ دعا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تحلیل، کلمہ پڑھنا، پہلا کلمہ کا پہلا حصہ پڑھنا لا الہ الا اللہ، اسے تحلیل کہا جاتا ہے۔ تہجد، نیند توڑ کر اٹھنا، اس کا معنی ہے تہجد کا معنی ہے۔ تیامن، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، یہ تیامن کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں ہم نے جو ڈسکس کی تھیں، تو ان میں سے ایک لفظ گزرا تھا رمل۔ حج کے دوران خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکر رمل سے لگانا، یعنی ایسے چلنا جیسے پہلوان چلتا ہے، تو اسے رمل کہا جاتا ہے۔ رمی جمار، رمی کا معنی پھینکنا ہے، نشانہ لگانا ہے۔ تو وہ جگہیں جہاں پہ پتھر بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ بڑے ستون بنے ہوئے ہیں، چھوٹے کنکر وہاں جا کے حجاج مارتے ہیں، انہیں رمی جمار کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا۔ اچھا، اس طرح ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا شعائر اسلامی۔ یہ وہ دینی عبادات اور اعمال ہیں جو دین کی کسی قدر کو ظاہر کرنے کے لیے بطور علامت مقرر کی گئی ہوں، اور جو دین سے حقیقی شغف اور دین کی عظمت و اہمیت کا شعور و احساس پیدا کرنے والی ہوں۔ شوٹ، اس کے لفظی معنی چکر لگانا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد بیت اللہ کا ایک چکر لگانا شوٹ کہلاتا ہے۔ صدقہ فطر، اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو ہر خوشحال مسلمان عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے۔ سا، ایک پیمانہ ہے جو غلے کی پیمائش میں مستعمل ہے اور وزن میں تقریباً 2 کلو 220 گرام کے مساوی ہے۔ ضرورت اصلیہ، ضرورت اصلیہ کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے، یعنی زکوٰۃ دینے والے کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی جائیداد ہو ضرورت اصلیہ کے علاوہ، تو سال گزرنے پر 2.5% زکوٰۃ اس پہ لازم آتی ہے۔ عشر، فصلات پر جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد۔ تو عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں۔ جو بارانی علاقے ہیں جہاں پہ ابتدائی خرچے کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے، بارشیں برستی ہیں، فصلات تیار ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ 10واں حصہ ہے، اور جہاں پہ محنت زیادہ ہے، پانی زیادہ لگانے پڑتے ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، وہاں 20واں حصہ ہے جس کا عشر دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ فدیہ ہے۔ فدیے سے مراد وہ صدقہ ہے جو قضا شدہ نماز کے عوض میت کی طرف سے ادا کیا جائے، یا اسی طرح کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو روزہ کا عوض دیا جائے، تو اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں یا 2.5 سیر جو ہے، ان کی قیمت بھی فدیہ میں دی جا سکتی ہے، اور یہی فدیہ کا روزے کا فدیہ بھی ہے۔ فرض وہ فعل ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور نہ کرنے والا گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے، اور جو شخص کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق اور عذاب مستحق عذاب ہے، جبکہ فرض کا منکر کافر ہے۔ مثقال، ایک وزن جو 4.5 ماشے کے مساوی ہوتا ہے۔ مفسدات نماز،
اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے نمازیں باطل یا فاسد ہو جاتی ہیں اور نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مکبر، اقامت اور تکبیر کہنے والے کو مکبر کہا جاتا ہے، اور بڑی جماعت ہونے کی صورت میں جو شخص امام کی تکبیروں کو دہرا کر مقتدیوں تک آواز پہنچائے اسے بھی مکبر کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی، اس سے مراد وہ مخصوص غلاظت اور گندگی ہے جس سے انسان طبعی طور پر نفرت کرتا ہے اور اپنے جسم اور لباس اور دوسری چیزوں کو اس سے بچاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نجاست حکمی، اس سے مراد ناپاکی کی وہ حالت ہے جس کا نجس ہونا، ہمیں بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا، اسے حدث بھی کہا جاتا ہے۔ نماز قصر، اس سے مراد سفر کی مختصر نماز ہے۔ مسافر کو شریعت کی طرف سے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ نمازوں میں اختصار کرے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں فرض کی 4 رکعتوں کے بجائے صرف 2 رکعت پڑھے، اور البتہ وہ فجر اور مغرب میں بدستور 2 اور 3 رکعت ہی پڑھے گا۔ پہلے ہم نے فرض کی تعریف پڑھی ہے، اب واجب کو سمجھ لیں۔ اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کی طرح لازم ہے۔ جو شخص اس کو ہلکا، معمولی اور غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دے یا کسی عذر کے بغیر ترک کر دے، وہ فاسق، گمراہ اور عذاب کا مستحق ہے۔ تو یہ تھی آج کی فقہی اصطلاحات جس کا خلاصہ بھی آپ نے پھر سماعت کر لیا ہے، اور آخر میں یہ سن لیجئے، وقوف جس کے لفظی معنی کھڑا ہونا اور ٹھہرنا ہے، حج کے دوران 3 مقامات پر وقوف کرنا لازم ہے۔ مینا کا وقوف مسنون ہے، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اور عرفات کا وقوف فرض ہے، لازم ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔